امریکی محکمہ خارجہ کا ویزا پالیسی کی جائزہ ڈیڈ لائن بتانے سے انکار۔ ترجمان ٹیمی بروس نے کہا امریکہ کئی ممالک پر سفری پابندیاں لگانے کے لیے غور کر رہا ہے۔ ویزا پروسیس میں قومی سلامتی اور عوامی تحفظ اولین ترجیح ہے۔ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آنے والے امریکہ کی قومی سلامتی اور پبلک سیفٹی کے لیے خطرہ نہ ہوں۔ شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایکس نے پاکستانی قوانین کی پاسداری کی، نہ ہی خلاف قانون مواد ہٹانے میں تعاون کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بندش کی وجوہات وزارت داخلہ کی دستاویز میں سامنے آ گئے۔ قانونی ہدایات پر عمل اور خدشات دور نہ کرنے پر سوشل میڈیا ایپ پر پابندی لگائی گئی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق ریاستی اداروں کے خلاف ہتک آمیز مہم پر متعدد درخواستیں تھی۔ ایکس نے ملوث اکاؤنٹس بلاک کرنے کی درخواستوں پر عمل نہیں کیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل۔ گورنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ نے رخصت کیا۔ وزیر اعظم نے دورے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں۔ قومی کرکٹ کے لیے نئے ٹیلنٹ کی تلاش، پی سی بی کا ملک بھر میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ 10,000 نوجوانوں کو شامل کرنے کا ہدف۔ ٹرائلز کے لیے 10 اپریل سے 10 مئی تک رجسٹریشن ہوگی۔ منتخب کھلاڑیوں کو پی سی بی کے ماہر کوچز ٹریننگ دیں گے۔ پروگرام گراس روٹ پر کرکٹ کی ترقی میں اہم ثابت ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر سید اور دیگر عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کا عدالت کے سامنے اعتراف جرم سے انکار۔ سماعت کے دوران کہا مصطفیٰ کے قتل کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، پولیس زبردستی اعتراف جرم کروانا چاہتی ہے۔ ارمغان اور شیراز کی نئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ملزمان مصطفیٰ کو قتل کرنے کے بعد سوزوکی میں بیٹھ کر کراچی واپس آئے۔ ہمدرد چوکی روڈ سے گاڑی میں بیٹھ کر گزرتے دیکھا گیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمان نے 3,000 روپے دے کر گاڑی سے کراچی تک لفٹ لی۔ سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرے، پاکستان کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا جنگ نہ روکی تو اقوام متحدہ کا چارٹر چکنا چور ہو جائے گا، دنیا جہنم میں بدل جائے گی۔ اسرائیل نے پھر فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی، کینسر اسپتال کی عمارت گرا دی۔ غزہ سٹی پر بمباری میں 5 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی بحال کرنے کی نئی امریکی پیشکش حماس کے سامنے پیش۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا بھی جنگ بندی بحال کرنے کا مطالبہ۔ حوثیوں کا 2 دن میں اسرائیل پر تیسرا میزائل حملہ۔ ملک کے اندر اور باہر بیٹھے افراد نے غیر اعلانیہ جنگ چھیڑ دی، منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں سیکیورٹی کے معاملات کی نگرانی مریم نواز خود کر رہی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی مکمل تیار ہیں۔ ریاستی اداروں اور حکومتی شخصیات کی فیک ویڈیوز بنانے کا الزام، سعد سے ملزم غلام نبی گرفتار۔ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے لیے۔ پاک افغان سرحدی گزرگاہ 28 دن بعد پیدل آمد و رفت کے لیے کھل گئے۔ ویزا اور پاسپورٹ رکھنے والے مسافروں کو افغانستان جانے کی اجازت ہوگی۔ بارڈر کھولنے کا فیصلہ 3 دن پہلے فلیگ میٹنگ میں کیا گیا تھا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تیزی، ملبوسات کی برآمدات میں 19% اضافہ۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کی زیر صدارت اجلاس میں ٹیکسٹائل برآمدات کے فروغ پر غور۔ ملبوسات کی برآمدات 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی۔ اجلاس میں بریفنگ۔ ملک بھر میں یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں عزاداروں کے جلوس۔ لاہور میں مرکزی جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ 7,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے تعینات۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ نمائش چورنگی پر نماز ظہرین کی ادائیگی۔ 2 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی خدشات کے باعث انٹرنیٹ کے بعد موبائل فون سروس بھی بند۔
زمین سے محبت کا اظہار، دنیا بھر میں آج ارتھ آر اور واٹر ڈے۔ توانائی اور پانی کا تحفظ پاکستان کے مستقبل کے لیے ناگزیر ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا عملی اقدامات پر زور، کہا شہری ماحولیات کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پانی نعمت اور تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، آبی ذخائر کا تحفظ نہ کیا تو آنے والی نسلیں قلت کا شکار ہو سکتی ہیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی کمی 54% تک پہنچ گئی۔ سکھر بیراج کے مقام پر پانی کی کمی 73% ہو گئی۔ پانی کی آمد صرف 13,860 کیوسک رہ گئی۔ ملک کے سب سے بڑے آبی ذخیرے تربیلا ڈیم پہلے ہی ڈیڈ لیول پر ہے۔ 2024 غیر قانونی تارکین وطن کے لیے مہلک ترین سال، گزشتہ برس 8,938 غیر قانونی تارکین وطن ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کے اعداد و شمار جاری، سب سے زیادہ 2,778 تارکین وطن ایشیا میں جان سے گئے۔ امریکی صدر نے کیملا ہیرس اور ہلری کلنٹن کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی۔ ان افراد کو ریاستی رازوں تک رسائی دینا ملکی مفاد کے خلاف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حکم نامہ۔ ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان۔ یوم پاکستان کل ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ ISPR نے 23 مارچ کی مناسبت سے خصوصی ملی نغمہ جاری کر دیا۔ ترقی، امن اور استحکام کے پیغام کے ساتھ خصوصی نغمہ گلوکار عاطف اسلم نے گایا۔ اور سیریز برابر کرنے کا عزم، شاہینوں کے حوصلے بلند، گرین شرٹس مسلسل دوسری فتح کا ہدف لیے ماؤنٹ میگنوئی پہنچ گئے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 کل ہوگا۔ کیویز کو سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل۔ اور متحدہ عرب امارات میں افطاری پر توپ داغنے کی روایت برقرار۔ ابوظہبی کی شیخ زید مسجد میں غروب آفتاب کے وقت چاقو چوبند دستے نے توپ داغ کر افطاری کا اعلان کرتے ہیں۔ میامی اوپن ٹینس میں بڑا اپسٹ، کارلوس الکراز کی چھٹی، سیکنڈ سیڈ کو ڈیوڈ گوفن نے شکست دی۔ نوواک جوکووچ کا فاتحانہ آغاز، آسٹریلوی کھلاڑی کو 6-0 اور 7-6 سے ہرا دیا۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر جارج فورمین 76 برس کی عمر میں چل بسے۔ امریکی باکسر کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ باکسنگ لیجنڈ محمد علی کے خلاف فائٹ کو خوب شہرت ملی، اولمپک گولڈ میڈل سمیت یادگار فتوحات حاصل کی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈز، انگلینڈ نے البانیہ کو 2-0 سے شکست دے دی، برازیل نے کولمبیا کو 2-1 سے ہرا دیا، ارجنٹینا کی اوروگوئے کے خلاف 1 گول سے کامیابی۔ ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان۔ یوم پاکستان کل ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ ISPR نے 23 مارچ کی مناسبت سے خصوصی ملی نغمہ جاری کر دیا۔ ترقی، امن اور استحکام کے پیغام کے ساتھ خصوصی نغمہ گلوکار عاطف اسلم نے گایا۔ اور متحدہ عرب امارات میں افطاری پر توپ داغنے کی روایت برقرار۔ ابوظہبی کی شیخ زید مسجد میں غروب آفتاب کے وقت چاقو چوبند دستے نے توپ داغ کر افطاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں افطاری پر توپ داغنے کی روایت برقرار۔ ابوظہبی کی شیخ زید مسجد میں غروب آفتاب کے وقت چاقو چوبند دستے نے توپ داغ کر افطاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان۔ یوم پاکستان کل ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ ISPR نے 23 مارچ کی مناسبت سے خصوصی ملی نغمہ جاری کر دیا۔ ترقی، امن اور استحکام کے پیغام کے ساتھ خصوصی نغمہ گلوکار عاطف اسلم نے گایا۔